الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم۔ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا۔ نماز سے آپ فارغ ہوئے، ایک موٹا تازہ مینڈا لایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اسے ذبح کیا اور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر یہ تکبیر پڑھی، پھر ذبح کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا یا رب العالمین، یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتا، جو قربانی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی قربانی دے وہ کوشش کرے، وہ سیکھے کہ قربانی کے جانور کو خود ذبح کیسے کیا جاتا ہے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں، چاروں کا کٹنا یا اکثر کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی قربانی کا ایک حصہ ہے۔ اس میں کوتاہی، اس میں غفلت، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص قربانی کی بکری کو لٹائے ہوئے ہے، اس کی گردن پر پاؤں رکھے ہوئے ہے، وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ، اور وہ اب اپنی چھری کو تیز کر رہا ہے، تو آپ اسے فرمایا گیا کہ ارے قبل ھذا، یہ کام تو نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اترید ان تمیتھا موتتانی، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس قربانی کی بکری کو 2 دفعہ موت دوں؟ ایک تو یہ جب چھری کی طرف دیکھ رہی ہے اور میں چھری تیز کر رہا ہوں، اور دوسرا جب میں اسے ذبح کروں گا۔ کیا مطلب کہ ذبح سے پہلے چھری مکمل تیار ہونی چاہیے، ذبح کا آلہ تیار ہونا چاہیے، کند نہ ہو، وہ مشکل سے ذبح ہو ایسا نہ ہو۔ اور قربانی کے جانور کو مکمل ذبح کر کے جب اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو پھر چمڑا ادھیڑنا چاہیے، اتارنا چاہیے۔ اس میں جلدی کرنا انتہائی غلط ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو قربانی کے جانور پر رحم کرے گا اللہ رب العالمین کل قیامت کو اس پر رحم کرے گا۔ اب ہم میں سے ہر قربانی دینے والے کو ذبح کا طریقہ سلیقہ نہیں آ رہا ہوتا، ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں، تجربہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کم از کم جب قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو پاس ضرور کھڑے ہوں، اور جو دعائیں ہیں وہ ہمیں زبانی آنی چاہیے۔ مختلف دعائیں ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اور دوسری دعا ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور بھی مختلف دعائیں ہیں۔ اللہ ہمیں
قربانی اخلاص اور خلوص سے دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔